زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اس مختصر سی اللہ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی اہم عنوان ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم توحید کی اہمیت پر بات کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ توحید کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مثال یوں کہ ایک انسان گھر بناتا ہے، ایک انسان بنگلہ بناتا ہے،
ایک انسان بلڈنگ بنانا چاہتا ہے، اپنا گھر بنانے سے پہلے، اپنی بلڈنگ بنانے سے پہلے، اپنا بنگلہ بنانے سے پہلے، وہ شخص جس زمین پر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے وہ گھر پر آنن فانن دیواریں اٹھانا شروع نہیں کرتا. اس زمین پر وہ اچانک سے چھت ڈالنا شروع نہیں کرتا. اس زمین پر وہ شخص اپنی بلڈنگ بنانے سے پہلے، اپنا گھر بنانے سے پہلے، اپنا بنگلہ بنانے سے پہلے اس کا پایا ڈالتا ہے، جسے بیس کہتے ہیں، جسے بنیاد کہتے ہیں. وہ پایا بھرا جاتا ہے، وہ پایا بنایا جاتا ہے. عام طور پہ ہوتا ہے نا، گھر بناتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں لوگ گھر بنانے سے پہلے جتنی ان کی باؤنڈری ہوتی ہے وہ باؤنڈری کے اطراف میں کھدائی کرتے ہیں. اس میں چٹانوں سے کاٹے ہوئے پہاڑوں کو، چٹانوں سے کاٹے ہوئے گنیٹوں کو لگاتار رکھا جاتا ہے. ایک مضبوط بنیاد بنائی جاتی ہے. وہ بنیاد بنانے کے بعد اس پر اس کے گھر کی چار دیواری بنائی جاتی ہے. پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی شخص گھر بنانا چاہتا ہے، بنیاد نہیں بنائے گا تو اس کا گھر مضبوط نہیں بنے گا. گھر کی مضبوطی کے لیے، گھر کے اندر طاقت آنے کے لیے، آپ کا گھر کی دیواریں سالوں سال برسا برس چل سکیں، اس کے لیے ایک انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بنیاد کو مضبوط بنائے. جس گھر کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس کا گھر بھی مضبوط ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جس گھر کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اس کا گھر بھی مضبوط نہیں ہوتا. کہیں ہوا آئے گی، جھونکے سے اڑا دیا جائے گا گھر، کہیں وزن پڑے گا، وہ دیواریں ڈھہ جائیں گی. مثال کا مقصد تھا بنیاد سمجھانا. اب آئیے حدیث شریف پیش کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پہلی بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بھیجے ہوئے بندے اور نبی ہے. پہلی بنیاد. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نمازوں کو قائم کرنا دوسری بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور جب مال نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا تیسری بنیاد رکھی گئی ہے. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے جو 30 یا 29 روزے آتے ہیں وہ روزوں کو رکھنا چوتھی بنیاد بنائی گئی ہے. وَحَجِّ بَيْتُ اللَّهِ، اور جب تمہارے پاس پیسہ آ جائے، استطاعت ہو تمہارے پاس، طاقت ہو تمہارے پاس مکہ جانے کی، تو جا کر وہاں پر بیت اللہ کا حج کرنا، یہ 5ویں بنیاد رکھی گئی ہے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہر چھوٹا بڑا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اسلام 5 چیزوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے. توحید، کلموں کی گواہی دینا، شہادتین جسے کہتے ہیں. دوسرا، نماز قائم کرنا، دن میں کم از کم 5 وقت فرض نمازیں. تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا، رمضان کے روزے رکھنا. 5واں، بیت اللہ کا حج کرنا. جس طرح سے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا مضبوط آپ کا گھر ہوگا. جتنی مضبوط آپ کی یہ 5 بنیادیں ہوں گی اتنا مضبوط آپ کا ایمان اور اسلام ہوگا. اور یہ 5 بنیادوں کی مثال دیتا ہوں. وہ 5 بنیادیں جو اسلام کی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ 5 بنیادوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے 5 مالوں کی بلڈنگ بنائی جاتی ہے. یہ تمہیدی کلمیات ذرا غور سے سنیے گا تاکہ آگے کی گفتگو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے.
جس طرح سے گھر کی بنیاد ہوتی ہے وہ جتنی مضبوط گھر اتنا مضبوط، اسی طرح سے اسلام کے 5 بنیادی شکلیں ہیں، یہ 5 پلرز ہے، سارا کا سارا اسلام یہ 5 بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے، جس میں پہلے توحید ہے، شہادتین کا اقرار، اور یہ 5 بنیادوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک انسان گراؤنڈ فلور بناتا ہے، پھر اس کے اوپر فرسٹ فلور بناتا ہے، اس کے اوپر سیکنڈ فلور بناتا ہے، اس کے اوپر تھرڈ فلور بناتا ہے، اس کے اوپر چوتھا مالا بناتا ہے۔ بتائیے اگر کوئی شخص چوتھے مالے تک اپنی بلڈنگ بنوانا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں گراؤنڈ فلور نہ بناؤں، میں جو بنیادی مالا ہے وہ نہ بناؤں، جو سب سے زمین کو لگ کر مالا آتا ہے وہ نہ بناؤں، وہ فلور جو گراؤنڈ میں ہے اس کو نہ بناؤں، بلکہ میری بلڈنگ فرسٹ فلور سے شروع ہو جائے، دنیا کا کوئی ماہی کا لال ثابت نہیں کر سکتا۔ جب تک کوئی انسان کا گراؤنڈ فلور نہیں بنے گا تب تک اس کا فرسٹ فلور بھی نہیں بنے گا، اس کا فرسٹ فلور نہیں بنے گا سیکنڈ فلور نہیں بنا سکے گا، اسی طرح سے اوپر چلے جاتے جائیے، جب تک بنیادی فلورز نہیں بنیں گے تب تک اوپر کے مالے نہیں بنا پاؤ گے۔ اسی طرح سے جس طرح سے یہ اسلام کے 5 بنیادیں ہیں، یہ 5 بنیادوں میں سب سے پہلا توحید رکھا گیا ہے، یہ توحید کی مثال گراؤنڈ فلور کی ہے دوستو، گراؤنڈ فلور کی۔ اگر کوئی انسان کے پاس توحید کا علم نہیں، اسے معلوم نہیں توحید کسے کہتے ہیں، اس کا ایمان توحید پر نہیں، اسے یقین نہیں توحید پر، وہ توحید پر اسلام ایمان نہیں لایا ہے، اگر وہ توحید پر ایمان نہ لا کر، توحید کا علم حاصل نہ کر کر نمازیں پڑھتا چلا جائے، ساری خزا ساری زندگی نمازیں پڑھتا چلا جائے، ساری زندگی زکاتیں ادا کرتا چلا جائے، ساری زندگی روزے رہتا چلا جائے، ساری زندگی عمروں پہ عمرے حج پہ حج کرتا چلا جائے، حج اکبر کرتا چلا جائے، خدا کی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس کی توحید صحیح نہیں ہوگی تو یہ 4 چیزیں بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ توحید کی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اچھا، یہاں پر یہی مثال کے ذریعے سے ایک اور نقطہ کلیئر کیے دیتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان توحید کو مانتا ہے لیکن توحید پر پختہ ایمان نہیں ہے، مانتا ہے اللہ ایک ہے، جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن اس کا یقین کامل یقین نہیں، اس کا یقین دلم الیقین ہے، کبھی ادھر آ گیا کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر بھٹک گیا کبھی ادھر چلا گیا، مانتا ہے توحید کو، گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لیکن مضبوط نہیں ہے توحید، ہمیشہ یقین کامل یقین کے ساتھ توحید پر جمع ہوا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک انسان گراؤنڈ فلور بنائے اور اس کے اندر جو دھات استعمال کی جاتی ہے، جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے، وہ لو کوالٹی کا مٹیریل ڈالی جاتی ہے نا سلاخیں گراؤنڈ فلور کے اندر، وہ گراؤنڈ فلور کی سلاخیں، وہ جو آئرن ہے، جو اسٹیل ہے، وہ جو لوہا ڈالا گیا ہے، وہ کمزور ڈالا گیا ہے اور اس کے اوپر 5 مالوں کی بلڈنگ کھڑا کر دی گئی ہے۔ یاد رکھیے ایسی بلڈنگ کبھی بھی ڈھہ سکتی ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ ایسا ہی مسئلہ توحید کا ہے، اگر توحید مضبوط نہیں ہوگی، اس کے اوپر نمازوں پہ نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے، زکاتوں پہ زکاتیں دیتے چلے جائیں گے، حج پر حج کرتے چلے جائیں گے، روزوں پر روزے رہتے چلے جائیں گے، اگر یہ توحید کا مالا آپ کا مضبوط نہیں تو آپ کا کوئی عمل مضبوط نہیں۔ اور آج کا خطبہ یہی سمجھانے کے لیے میں رکھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کا خطبہ سمجھیے۔ عام طور پہ ہم مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، بس صبح اٹھے ہیں ناشتے کی فکر،
پھر لنچ کی فکر، پھر ڈنر کی فکر، پھر شام میں سو گئے، پھر جب صبح اٹھے تو نوکری کی فکر، بچوں کو اسکول چھوڑنے کی فکر، گھر کے اندر اناج لانے کی فکر، کاروبار و تجارت کی فکر، یہی گہما گہمی میں انسان اپنی زندگی کو گزارتا چلا جا رہا ہے. اور اتفاق سے کبھی جمعے کا خطبہ سننے کا موقع ملتا ہے، آ کر بیٹھ جاتا ہے. خطبہ جذباتی ہے، ماشاء اللہ بڑا مزہ آیا خطبہ سن کر جی، ایمان تازہ ہو گیا، بڑا اچھا لگا کہ یہ مسجد میں جا کر خطبہ سنوں گا کہ یہاں کے خطیب میرے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تازہ کیے ہوئے ایمان کو تم مسجد کے باہر جا کر پھر باسی کرتے ہو تو یہ تم سراسر جرم کر رہے ہو. ہوتا یہی ہے، جناب والا ایک کان سے خطبے کو سنتے ہیں، مسجد کے باہر جا کر دوسرے کان سے اس خطبے کو نکال دیتے ہیں. میں تقریباً 10 سالوں سے اس مسجد میں میرے والد محترم کے خطبات سماعت فرماتے آ رہا ہوں. بچپنے سے، اس وقت سے جس وقت مجھے شعور نہیں تھا، تب سے والد محترم کا خطبہ سماعت فرماتے آ رہا ہوں. یہ جو چہرے یہ خطبے میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ اکثر مجھے نظر آتے ہیں یہاں پر. اور میرے والد محترم جناب شکیل احمد صاحب ہر خطبے میں کم سے کم ایک دفعہ داڑھی کے متعلق ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں نوجوانوں داڑھی چھوڑو، نبی کی سنت ہے. اور ہر خطبے میں میرے والد محترم کہتے ہیں نوجوانوں تمہارے کپڑے ٹخنوں کے نیچے لٹک رہے ہیں، اوپر کرو. میں دیکھتا ہوں نوجوان آتے ہیں، سنتے ہیں، جذبہ اوپر ہوتا ہے، مسجد کے باہر جاتے ہیں، اگلا جمعہ پھر آتے ہیں تو اور چکنے ہوتے ہیں، اگلا جمعہ آتے ہیں تو وہی ان کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوتے ہیں. پھر تبدیلی کس میں لائے؟ کیا شکیل احمد صاحب کا خطبہ یہ دیواروں کے لیے ہیں؟ کیا یہاں کے خطیب کے خطبے یہ فین یہ لائٹوں کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں خطبے؟ آپ لوگوں کے لیے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے، آپ لوگوں کو سدھارنا مقصد ہے، آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا مقصد ہے. اگر سن کر عملی تبدیلی نہیں لاؤ گے تو رب ذوالجلال نے کہا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان میں خسارے میں ہیں. تو بات کر رہا تھا توحید کی اہمیت کی. آج کا خطبہ میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ آج کے خطبے میں یہ توحید کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آئیے توحید سیکھتے ہیں. جس طرح سے توحید کی اہمیت اسلام میں میں نے آپ کو بھی سمجھایا ہے کہ جس طرح سے گھر کی بنیاد ہوتی ہے یہ 5 بنیادیں اسلام کی، اور یہ 5 بنیادوں کی بنیاد توحید ہے. توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان، تا واو حال دا، توحید، ہا یا دال، توحید. یہ توحید لفظ نکلا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے وحدہ. وحدہ سے یہ توحید ورڈ نکلا ہے. وحدہ کا معنی ہوتا ہے ایک اکیلا، یکتا، ایک اکیلا، یہ وحدہ کا. اور توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ہی. اب اسلام کی ٹرمینالوجی میں، اسلام کی اصطلاح میں، شریعت کے معنوں میں توحید کہتے ہیں رب ذوالجلال کو ایک جاننا، ایک ماننا. علماء کرام نے بڑے آسان انداز میں یہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. عام طور پہ مجھے شرم آ رہی ہے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہو کر توحید بیان کر رہا ہوں. توحید غیر مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کی چیز ہے. توحید ان لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی چیز ہے جو اللہ کو نہیں جانتے. توحید ان لوگوں کو بتلانے کی چیز ہے جو ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. مسلمانوں کے سامنے توحید کا بیان ضرورت نہیں، لیکن کیا کریں، معاشرہ بد سے بدتر ہو چلا ہے. آپ میں اردو زبان بولتے ہیں نا، ہماری مادری زبان اردو ہے. کس نے سکھائی آپ کو اردو زبان؟ کوئی انسٹیٹیوٹ میں جا کر سیکھے ہیں آپ اردو زبان بولنا؟ نہیں، آپ کے گھر کے بڑوں سے سن کر آپ نے سیکھا ہے. آپ کے معاشرے نے آپ کو سکھایا اردو زبان بولنا. کون سکھایا آپ کو کپڑے پہننا؟
کہیں پر ٹریننگ لی ہو کپڑے پہننے کی؟ نہیں نہیں جی، آپ تو لوگوں سے دیکھ کر سیکھا ہے، آپ کی والدہ نے آپ کو سکھایا ہے، آپ کے والد نے آپ کو سکھایا ہے کپڑے پہننا۔ دنیا کے ضرورتیں لقمہ ایک نوالا رکابی سے اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے۔ کون سے انسٹیٹیوٹ میں جا کر سیکھے، کون سے کالج میں ٹریننگ لیے، کون سے ٹریننگ سینٹر میں گئے تھے؟ نہیں نہیں، گھر کی ٹریننگ ہے، ماں باپ نے سکھایا ہے، بڑوں نے سکھایا ہے، معاشرے نے سکھایا ہے کہ دیکھو بیٹا کھانا ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے چاول کو کھایا جاتا ہے، اس طرح سے روٹی کو کھایا جاتا ہے، بولا ایسا جاتا ہے۔ اردو میں واٹر کو پانی کہتے ہیں، اردو زبان ہمیں سکھائی گئی ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر ننھے بچے آپ کے میرے گھروں میں ہوتے ہیں، کبھی ہم انہیں توحید کا درس نہیں دیتے، کبھی انہیں ہم یہ نہیں بتاتے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ ہم وہ چھوٹے ننھے بچے کو توحید کا درس نہیں دیتے۔ کیا درس دیں گے جناب؟ مجھے ہی نہیں معلوم نا توحید، مجھے توحید نہیں معلوم، میرے چھوٹے بھائی کو میں کیسے سکھاؤں گا؟ مجھے توحید نہیں معلوم، میں میرے اولاد کو کیسے سکھاؤں گا؟ 40 سال سے مسلمان ہیں، 50 سال سے مسلمان ہیں، 20-30 سال سے مسلمان ہیں، کیسی مسلمانی ہے یہ ہماری کہ آج ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل نہیں کر سکے صحیح سے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے آپ کے گھر میں۔ دیکھیے تربیت کیسی ہو گئی ہماری۔ کبھی ڈرایا اللہ سے بچوں کو؟ کبھی اللہ کا خوف بچوں کے دلوں میں بٹھایا؟ کبھی یہ بتایا بیٹا جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہو تو تم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھانا، اور اگر تمہیں اٹھانے کا چاکلیٹ بھی چاہیے تو رب ذوالجلال سے مانگنا؟ دی ہے ٹریننگ کبھی؟ نبی نے سکھایا، نبی نے سکھایا۔ وہ انس چھوٹے ہیں، کون انس؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے ہیں، چھوٹے نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تربیت دی بچپنے میں۔ کب؟ بچپنے میں، میں چھوٹا تھا، جناب محمد الرسول اللہ نے مجھے سکھایا بیٹا جب تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو تم رب ذوالجلال سے اس کو مانگ لینا۔ اگر تمہارا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تمہاری چپل ٹوٹ جائے، تب بھی تم وہ چپل اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے توحید کے بارے میں۔ آج معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا بول کر ڈرایا جاتا ہے؟ خان صاحب آ رہے ہیں ڈر جاؤ، بڑا بڈھا آ جائے گا تم ڈر کر کھانا کھا لو، تم فلاں کر لو، تم امکا کر لو، تم ڈمکا کر لو۔ یہ بچوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارے گھر میں۔ کیا ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں، کبھی انہیں توحید کی تعلیم دی؟ نہیں دی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توحید میں خود نہیں جانتا، میں توحید اسے کیسے بتاؤں؟ میں تو سنتا ہوں خطبے میں، ایک کان سے سنتا ہوں، دوسرے کان سے نکال دیتا ہوں، میں یاد نہیں رکھتا، میں یاد رکھ کے کیا کروں؟ بس میرا کچھ دیر کے لیے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کانوں کی عیاشی ہے یہ، کانوں کی عیاشی۔ اگر آپ یہ سمجھ کر خطبہ سنتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، عمل نہیں کرتے تو آپ اپنے کانوں کی عیاشی کر رہے ہیں، عیاشی۔ اس سے باز آنے کی ضرورت ہے، عملی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں توحید کیا ہوتی ہے۔ علماء کرام نے بنیادی طور پر توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، 3 قسمیں۔ یاد کریے یہ چیزیں، سمجھائیے اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر۔ آج بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کو کہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر اسلام کی بات کرنے کے لیے شرماتے ہیں۔ شرم آتی ہے انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ شرم تب نہیں آتی جب گناہ کرتے ہو، ٹیلی ویژن ساتھ بیٹھ کر دیکھتے ہو۔ شرم جب نہیں آتی جب گناہ کا کام ساتھ مل کر کرتے ہو۔ شرم جب نہیں آتی، لیکن اسلام کا کام کرنے ہمیں شرم آتی ہے۔ وعدہ کریے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر انشاءاللہ توحید کا ماحول پیدا کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو چھوٹے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں، ہم ہر روز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف دیں گے ہماری اولادوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو۔ ہم ہر روز اللہ کے بارے میں بتائیں گے، ہم ہر روز توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھ لیجئے 3 قسمیں توحید کی۔ سب سے پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت۔
ہے نا 40 سال سے مسلمان، معلوم نہیں ہے کہ توحید ربوبیت بھی ایک توحید ہوتی ہے. یاد کریے گا یہ توحید ربوبیت 3 قسموں کی پہلی قسم ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ سارے کائناتوں کا رب جاننا اور رب ماننا. کیا کہا اللہ تبارک و تعالی نے؟ سب کو یاد ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم. آج فاتحہ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ تم فاتحہ دیتے ہو کہ بھی نہیں، لیکن بدقسمتی وہی فاتحہ پہ جھگڑنے والے لوگوں کو یہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا. کبھی زندگی میں دیکھا نہیں کہ جو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ فاتحہ پہ امت لڑ رہی ہے. یہ فاتحہ کا معنی تو جانو، کبھی پتہ چل جائے گا کہ فاتحہ دینی بھی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. سورہ فاتحہ میں ہی فاتحہ کا جواب لکھا ہے. آئیے بتاؤں، توحید ربوبیت کی بات کر رہا تھا. پہلی قسم توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا معنی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو عالموں کا رب ہے، جو عالموں کا رب ہے. ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ جو ارتھ ہے، ارتھ، اس کے جیسے اور 10 سیارے ہیں اور 10 پلانٹس ہیں. یہ کل 11 پلانٹس کو ملا کر ایک ملکی وے ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک یونیورس ہوتا ہے. یہ ایک یونیورس کے اندر ایک چاند ہوتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے، یہ ایک ارتھ ہوتی ہے، ایک مارس ہوتا ہے، ایک جوپیٹر ہوتا ہے. ایسے 11 سیارے ملا کر ایک عالم بنتا ہے، ایک عالم. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ سورج سے بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا، 1000 گنا چھوٹی یہ ارتھ ہے جس دنیا پہ ہم رہ رہے ہیں. یہ ایک عالم ہوتا ہے، ایک ملکی وے، ایک عالم ہوتا ہے. یہ 11 سیاروں کو ملا کر ایک عالم بنتا ہے. اور آج سائنس کہتی ہے یہ ایک عالم نہیں بلکہ یہ کائناتوں کے اندر ایسے 1 ملین عالم موجود ہے، 1 ملین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے یہ سارے عالموں کا. آج ایک انسان چھوٹے 10 گز کا 100 گز کا پلاٹ کا مالک ہوتا ہے، کہتا ہے مالک ہوں جی میں. 1 کروڑ کی گاڑی ہے تمہارے پاس، 1 کروڑ کی گاڑی ہم خریدتے ہیں. ہمارا بنگلہ، ہمارا فارم ہاؤس 10 ایکڑ پر ہے جناب. لوگ اتراتے ہیں، اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں. وہ رب، وہ ذوالجلال والاکرام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ رب ہے سارے کائناتوں کا. وہ سورج کتنا ہے جانتے ہیں؟ یہ دنیا سے 1000 گنا بڑا سورج ہے. کون ہے جی مالک وہ سورج کا؟ رب ذوالجلال ہے. کس کا سورج ہے؟ رب ذوالجلال کا سورج ہے. ایک انسان ایک لائٹ بناتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ ہم نے لائٹ بنائی ہے. کتنے دن چلے گی لائٹ؟ ایکسپائری ڈیٹ آئے گی نا، سال چلے گی، 2 سال چلے گی، 10 سال چلے گی. لیکن رب ذوالجلال اس سورج کا مالک ہے جو رہتی دنیا تک روشن رہنے والا ہے. جب دنیا بنائی گئی تھی تب سے روشن ہے، جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تب تک روشن ہوگا. وہ سورج جو ساری دنیا کے اندر یہ روشنی بکھیر رہا ہے، وہ رب ذوالجلال مالک ہے اس سورج کا. وہ چاند کا مالک کون؟ رب ذوالجلال. یہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک کون؟ رب ذوالجلال. یہ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون؟ رب ذوالجلال. یہ تاروں کا مالک کون؟ رب ذوالجلال. یہ جھاڑوں پہاڑوں کا مالک کون؟ رب ذوالجلال. یاد رکھو، یہ توحید پر ایمان جب دل میں آئے گا نا، اپنے آپ کو بہت حقیر جاننا شروع کرو گے. یاد رکھو، بہت حقیر ذرے ہیں ہم، ہماری کوئی اوقات و بساط نہیں ہے. یاد رکھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری کوئی اوقات و بساط نہیں ہے. ذرے ہیں ذرے. گندے پانی سے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں ہم، معمولی پانی سے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں. وہ رب جو سارے کائناتوں کو پالنے والا ہے، وہ کیسا پالنے والا ہے؟ اور ایک دنیا کے ذرے ذرے کو پالتا ہے. آپ کو اور مجھ کو رزق کون دیتا ہے جناب؟ رب ذوالجلال رزق دیتا ہے. انسان کہے گا نہیں نہیں میں کماتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک 10 گھنٹے کی نوکری کرتا ہوں، جب پیسہ ملتا ہے تو اس سے اناج خرید کر کھاتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو پال رہا ہوں، رب مجھے کہاں پال رہا ہے؟
ارے وہ عقل کے اندھے، اس بات پر بھی غور کر کہ جو ہاتھوں سے تو کما رہا ہے وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ جس دماغ سے کام کر رہا ہے وہ دماغ کس کا عطا کیا ہوا ہے؟ جن آنکھوں سے دیکھ کر کام کر رہا ہے وہ آنکھیں کس کی دی ہوئی ہے؟ جس بدن سے، جس جسم سے محنت کر کر پیسے کما رہا ہے وہ جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ تیری اوقاتی کیا تو ایک دانہ نہیں کما سکتا؟ مان بھی لیا جائے انسان کماتا ہے، پیسہ کمائے گا، 1000 روپیہ ہاتھ میں آ گیا ایک دن کی کمائی، کیا کرے گا؟ نوٹ کھائے گا؟ نوٹ کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا۔ کیا کھائے گا؟ اناج، چاول کھائے گا۔ کون ہے جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے؟ یہ زمین کے اندر یہ دانہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے ایک درخت نکلتا ہے، ایک جھاڑ نکلتا ہے، وہ جھاڑ پر 100 ہزار دانے نکلتے ہیں چاول کے۔ کون سی قدرت ہے جناب؟ ہے کیا کوئی مشین جو دانے کے اندر سے جھاڑ کو نکال کر بتا دے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ وہ رب ذوالجلال ہے جو سارے کائناتوں کو پالنے والا ہے، ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے۔ کون سی زمین پر کون سے درخت کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ رب ذوالجلال کو علم ہوتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال آسمانوں سے پانی کا نزول کرتا ہے، وہ درخت کی پیاس کو بجھاتا ہے، وہ درخت کو سیریاب کرتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال تو وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب ہے پالنے والا، ایسا پالنے والا۔ آپ میں تو اشرف المخلوقات ہے، رب ذوالجلال تو ایسے پالتا ہے۔ کئی چٹانوں کے اندر ایسی جگہ جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، آج تک کسی انسان نے وہاں پر نظر بھی نہیں ڈالی ہوگی، نہ وہاں پر کوئی اجالا ہوگا۔ وہ چٹانوں کے اندر باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں، باریک باریک کیڑے، وہ کیڑوں کو رزق دینے والا رب ذوالجلال ہے۔ یہ توحید ہے، توحید۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ہماری نسلوں کو۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے توحید چلی گئی، ڈر آ گیا دنیا کا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ یہ دل کے اندر توحید کے چراغ کو روشن کریے، یہ دل کو منور کریے، یہ دل کے اندر توحید کے نور کو پھیلائیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسی نورانی ہوتی ہے۔ بات کر رہا تھا پہلی قسم توحید ربوبیت، یہ ماننا، یہ جاننا، یہ پختہ یقین رکھنا کہ سارے کائناتوں کا رب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ بتاؤں ایک تعجب کی بات آپ کو، یہ جو توحید ربوبیت ہے، یہ توحید ربوبیت کو ساری دنیا مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے۔ ابھی نکلیں گے مسجد کے باہر، ہندو آبادی ہے نا اطراف، پوچھنا کسی ہندو سے پکڑ کر، وہ اوپر والے کو جانتے ہو؟ کہے گے ہاں اوپر والا ہے، اوپر ہے کوئی پاور، اوپر کوئی ہے ایک ایسی ہستی۔ ہندو بھی ایمان رکھتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے اوپر ہے کوئی ایک ہستی، وہ بھی یقین رکھتا ہے کہ ہے کوئی اوپر۔ کرسچن سے پوچھنا، کہے گا کہ ہاں اللہ ہے۔ یہودی سے پوچھ لیجئے، کہے گا ہاں اللہ رب ہے۔ کوئی دنیا کا انسان، ہر وہ انسان وہ رب کو رب مانتا ہے، وہ جانتا ہے آسمانوں سے بارش برسانے والا وہ رب ہے۔ وہ کوئی سپر پاور ہے اوپر جو رب کے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رب ہے۔ وہ سارے آسمانوں کا مالک ہے، وہ سورج و چاند کا مالک ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی پہلی قسم۔ لیکن ایک قسم ہے جو خدا پر ایمان نہ رکھنے والے، جنہیں عام لفظوں میں دہریہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بس ہم ایسے ہی آئے اور ایسے ہی مر جانے والے ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو ان کے بارے میں تفصیلات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دوسری قسم کی طرف آتا ہوں۔ دوسری قسم ہے توحید عبادت۔ پہلی قسم تھی توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید عبادت۔ یہ توحید بڑی اہم توحید ہے، اس کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ توحید عبادت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنی پوجا کی جائے، جتنی آرادھنا کی جائے، جتنے عبادتیں کی جائے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کی جائے۔ یہ توحید عبادت ہوتی ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، وہ نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جائے گی۔ آج اگر کوئی کہتا ہے ہم صلاۃ الغوثیہ پڑھتے ہیں،
تو اے نادانو یہ نماز عبادت ہے، یہ توحید عبادت، یہ جو توحید عبادت کی توحید ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ تم غوث کے لیے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، تم غوث کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم دستگیر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی اور شخص کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نماز اور نماز کا ایک ایک رکن، نماز کا ایک ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ توحید عبادت ہے۔ اگر ادب و احترام سے کھڑے ہونے کے حقدار کوئی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جس طرح سے آپ ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا کھڑا ہونا صرف رب کے لیے جائز ہے، آپ کے اسکول کے پرنسپل کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے کمپنی کے باس کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے ایریے کے صدر کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے کوئی ایم ایل اے ایم پی کے سامنے ایسا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا جس طرح سے ہم نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جائز نہیں ہے۔ یہ توحید عبادت ہے، سکھائیے اپنے چھوٹوں کو، اپنے اولادوں کو۔ نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع یہ رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، ایسا رکوع ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ تھوڑے احمق قسم کے لوگ ہیں جن کی عقلیں کمزور ہیں، جن کا علم کمزور ہے، وہ جہالت کے حد درجے کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا، اگر کوئی زمین سے اٹھانے کے لیے چیز ہم جھکتے ہیں یہ بھی تو رکوع ہوا۔ یہ تمہاری جہالت کی بات ہے، یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم کوئی چیز کو زمین سے اٹھانے کو رکوع سمجھتے ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تمہاری کم علمی کی نشانی ہے۔ یہ جو رکوع ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ، یہ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم عبادت کے لیے سجدہ نہیں کرتے، ہم تو عبادت کا سجدہ اللہ کو نماز میں کرتے ہیں۔ ہم قبر پر جا کر اولیاء کے سامنے اپنے سر کو عزت سے جھکاتے ہیں۔ کس سے جھکاتے ہیں؟ عزت سے جھکاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ عزت کے سجدے کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ کا کیا فرمان ہے۔ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی شام کی سرزمین سے آئے اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ صحابی آئے اور آ کر سجدے میں گر گئے۔ کون سا سجدہ تھا؟ صحابہ کو پتا تھا وہ سارے معبودان باطل کی عبادتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو صحابی نے اللہ کے نبی کو سجدہ کیا تھا شام کی سرزمین سے آ کر، وہ عبادت سمجھ کر نہیں کیا تھا بلکہ عزت کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اٹھو کیا کرتے ہو؟ وہ اٹھے اور کہنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام کی سرزمین سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں کا ایک بادشاہ ہے، وہاں کے لوگ اس بادشاہ کے سامنے اس طرح کا سجدہ کر رہے تھے۔ میں نے جب دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا اگر اس دنیا کے اندر ایسی عزت کے لائق کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ ہے جناب محمد رسول اللہ۔ جب وہ بادشاہ کو عزت مل رہی ہے میں بھی آپ کو عزت دینا چاہتا ہوں سجدہ کر کر۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے ساتھی سنو، اللہ تبارک و تعالی نے میری شریعت کے اندر کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کیا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ کیا کہا نبی نے؟ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر رب ذوالجلال میری شریعت میں کسی کو انسان سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ شوہر کو دے، وہ بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں۔ بحث مت کریے جناب، نبی کا فرمان سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی کے لیے جب عزت کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دنیا کی کوئی ہستی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی زیادہ عزت کے لائق شخصیت ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ ان سے زیادہ عظیم شخصیت کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ افضل شخصیت کوئی نہیں ہے۔ جب ان کے
کا سجدہ قبول نہیں کیا تو جہانگیر پیرا کے لیے کر سکتے ہیں کیا؟ بندہ نواز اجمیر میں کر سکتے ہیں کیا؟ یوسف بابا کے لیے عزت کا سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ یا کوئی اور ولی؟ ہم ولی کا انکار نہیں کرتے. اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, حقیقت میں ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہوں گے تو ہم انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے. یہ سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت جائز نہیں. اب آئیے ایک اور نقطہ اہم ہے جو واضح کرنا ضروری ہے. دعائیں کی جاتی ہیں نا, دعا کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے واضح الفاظ میں کہا الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر, اے اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے, مجھے معاف فرما, جو بھی آپ کے مسائل آپ رکھتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں. یہ دعا کرنا حقیقت میں عبادت کرنا ہے, عبادت میں شمار ہے. اور یہ دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم نہیں کر سکتے, اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے نہیں مانگ سکتے دعائیں. لوگ یہ کہتے ہیں اور عقلی دلائل دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جناب میں تو گنہگار ہوں نا, میں تو خطاکار ہوں, میں اتنا گنہگار ہوں کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا, اسی لیے میں کیا کرتا ہوں, میں اولیاء کو جا کر کہتا ہوں کہ اے ولی اللہ میری یہ دعا ہے, آپ اللہ تک میری دعا کو پہنچا دیجئے. اس کو عام لفظوں میں وسیلہ کہتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, شبہ, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار کی نہیں سنتا, تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے برابر الفاظ ہے, یاد رکھیے. وہ رب ذوالجلال تو کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اچھا جی ذرا بتائیے, یہ سارے مخلوقات میں سب سے گنہگار مخلوق شیطانوں کی مخلوق ہے, اور وہ شیطانوں میں سب سے بدخماش, سب سے بدماش, سب سے گنہگار کون؟ ابلیس ہے. جب اسے جنت سے نکالا گیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی. کون؟ ابلیس, جو سب سے زیادہ گنہگار ہے, جو سب سے پہلا نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالی کا. اس نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ جب تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے, میں تیرے بندوں کی صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں, میں ان کو آگے سے بہکاؤں, ان کو پیچھے سے بہکاؤں, ان کو دائیں سے, ان کو بائیں سے, ان کو اوپر سے, ان کو نیچے سے, ان کے ہر طرف سے ان کو بہکاؤں. اے اللہ میری دعا کو قبول فرما. وہ ابلیس جو سب سے گنہگار ہے, رب ذوالجلال نے اس کی دعا کو قبول کیا اور قیامت تک کے دیے اس کی مہلت دے دی. کیا ہوا, آپ ابلیس سے بھی زیادہ گنہگار ہو گئے آج کہ اللہ آپ کی دعا ڈائریکٹ نہیں سنے گا؟ کیا ہوا کہ آج اپنے آپ کو آپ اتنے گنہگار سمجھنے لگے کہ رب ذوالجلال آپ کی ڈائریکٹ دعا نہیں سنے گا؟ رب ذوالجلال سب کی دعاؤں کو سنتا ہے. وہ بنی اسرائیل کا 100 قتل کیا ہوا آدمی کی دعا سنتا ہے, تو میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ قتل کیے ہوئے نہیں ہے کسی کا. اللہ قبول کرتا ہے ہر ایک کی دعا کو, مانگو اللہ سے. اور ایک بڑا عقلی دلائل دیتے ہوئے بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش کرتے ہیں یہ وسیلے کے معاملے میں. وہ کہتے ہیں جناب کوئی لیڈر سے ملنے جانا ہے, کوئی بڑا لیڈر ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, کوئی سی ایم پی ایم ہو, اس سے ملنے جانا ہے تو اس کے پی اے سے ملنا پڑتا, پہلے اس کے نیچے جو رہتا اس سے ملیں گے, پھر بعد میں وہ بڑے سے ملیں گے. دی جاتی ہے مثال. آج تمہارے عقلوں کو کیا ہو چلا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رب کو کمپیئر کر رہے ہو معمولی لیڈر سے؟ وہ لیڈر کو اپنے جان کا خوف ہے, اپنے مال کا خوف ہے. وہ تو چیک کروا کر بھیجتا ہے کہیں کچھ لے کر تو نہیں آیا ہے ساتھ, کہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گا. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اس سے
کیونکہ وہ ایک ٹائم پہ کئی لوگوں سے نہیں مل سکتا, وہ ایک وقت میں کئی لوگوں کا جواب نہیں دے سکتا, وہ کمزور و نحیف اللہ کا بندہ ہے. تم اس کی مثال اللہ کے لیے کہاں فٹ کر رہے ہو؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود کہا لیس کمثلہ شیء, لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تم معمولی ایم ایل اے ایم پی کو اس سے کمپیئر کر رہے ہو؟ نعوذ باللہ. تمہاری عقلیں کیسی ہے؟ دیکھو, اگر مثال کے طور پہ چلو مان بھی لیا جائے, کچھ دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ہاں بھائی کوئی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے اس کے نیچے والے آدمی سے ملنا ضروری ہے, مان لیا جائے. میں پوچھتا ہوں, اگر وہ بڑا آدمی, وہ ایم ایل اے ایم پی, وہ ایم پی اور سی ایم پی ایم جو بھی بڑا آدمی ہے, اگر وہ خود یہ اعلان کر رہا ہے کہ میاں تم آؤ اور مجھ سے ڈائریکٹ ملو, اب کیا کرو گے؟ ابھی بھی کہو گے نہیں جناب آپ تو مجھے ڈائریکٹ بلا رہے ہیں, صحیح ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کے پی اے سے مل کے جاؤں گا. آپ کہیں گے بے وقوف آدمی ہے. تم بے وقوف ہو. جب وہ آدمی تمہیں ڈائریکٹ بلا رہا ہے پھر اس کے پی اے سے ملنے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح سے رب ذوالجلال نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو ان سے کہو انی قریب, میں تو ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الدعان, دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. جب اللہ ڈائریکٹ قبول کرنا چاہتے ہو تو وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ جب اللہ ڈائریکٹ آپ کی دعا سننا چاہتا ہے تو یہ بے وقوفی کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہو چلا ہے تمہارے عقلوں کو؟ اور وہ رب ذوالجلال دعا سنتا ہے. کیسی دعا سنتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یاد رکھو دوستو, یہ دوسری کیٹیگری صفت بتا رہا تھا میں آپ کو توحید کی. پہلے توحید ربوبیت, پھر توحید عبادت, تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء, اسماء کہتے ہیں نام کی جمع, اسم کہتے ہیں نام کو, یہ اسم کی جمع اسماء, صفت کی جمع صفات. اللہ کے ناموں کی توحید, اللہ کے صفتوں کی توحید. یہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں, اللہ کے بہت ساری صفتیں ہیں. یہ توحید کو ماننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں, اللہ کی جتنی صفتیں ہیں, وہ ساری کی سارے نام, وہ ساری کی ساری صفتیں وہ خاص اللہ کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں. جیسے السمیع, السمیع کا معنی ہوتا ہے سننے والا. یہ خاص اللہ کی صفت ہے. آپ کہیں گے ہم بھی تو سنتے ہیں نا, ہمیں بھی تو سنائی دے رہا ہے, ہمیں بھی تو آواز آ رہی ہے, آپ بھی سن رہے ہیں. آپ کے سننے میں, رب ذوالجلال کے سننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. السمیع کہتے ہیں ایسا سننے والے کو کہ انڈیا کے بولنے والے ہندی میں بول رہے ہیں, عرب کے بولنے والے عربی میں بول رہے ہیں, چائنا کے بولنے والے چائنیز میں بول رہے ہیں, امریکہ کے بولنے والے انگلش میں بول رہے ہیں, جاپان کے بولنے والے جاپانی میں بول رہے ہیں. ایک وقت میں, ایک سیکنڈ میں, ایک لمحے میں یہ کائناتوں کے ساری مخلوقات الگ الگ زبانوں میں ایک جگہ ہو کر ایک وقت میں وہ رب ذوالجلال کو پکاریں گے. وہ رب ذوالجلال ساتوں آسمانوں سے ہر ایک کی بات کو سنے گا اور ان کا جواب بھی دے گا. اس کو السمیع کہتے ہیں. السمیع یہ ہے. اگر کوئی شخص السمیع رکھنا چاہتا ہے نام تو سمیع نہیں رکھ سکتا. عام طور پہ دوستوں کے نام سمیع, عبدالسمیع ہوتے ہیں تو ہم سمیع سمیع کہہ کر پکارتے ہیں انہیں. یہ اللہ کا نام ہے. آپ کے دوست ایسی خوبیوں کے مالک نہیں کہ ایک وقت میں 3 لوگوں کی بھی سن سکے. اللہ تبارک و تعالی ایسے 3 عالموں کی ایک ساتھ سن سکتا ہے. جائز نہیں. عبدالسمیع پکاریے, عبدالسمیع, عبدالسمیع, سین میم یا عین, عبدالسمیع. اللہ تبارک و تعالی کی صفت. اگر آپ نام اپنا رکھنا چاہتے ہو تو وہ صفتوں سے پہلے لڑکے کا نام رکھنا چاہتے ہو تو عبد لگائیں گے, عبد. یعنی اگر آپ سمیع رکھنا چاہتے ہو عبدالسمیع رکھنا ہوگا, بصیر رکھنا چاہتے ہو عبدالبصیر رکھنا ہوگا.
اللہ رکھنا چاہتے ہو رکھ سکتے ہیں نام, لیکن عبد لگا کر عبداللہ رکھنا ہوگا. اگر لڑکی کا نام اللہ کی صفتوں میں سے رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو. اگر آپ اللہ رکھنا چاہتے ہو, لڑکی کے لیے امت لگائیں گے, امت اللہ کہیں گے. رحمان اگر رکھنا چاہتے ہو, امت الرحمان رکھ سکتے ہو لڑکی کا نام, اور امت السمع بھی رکھ سکتے ہو. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ صفتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک ہمارے اولیاء میں سے ولی ہے جو ہمارے اوپر نظر رکھے ہیں, وہ ہماری ساری باتوں کو جانتے ہیں, وہ ہمارے لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں, تو خدا را یہ اللہ کی ذات میں شرک ہوگا. اور شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف انداز میں کہا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ رب ذوالجلال تمہارے کوئی اور گناہ ہوں گے تو معاف کر دے گا, تم نے جھوٹ بولا معاف کر دے گا, تم نے غیبت کی معاف کر دے گا, تم نے نمازیں کبھی چھوڑ دی معاف کر دے گا, تم نے روزوں میں غلطی کی معاف کر دے گا. لیکن رب ذوالجلال اس کی ذات و صفات میں شریک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے شرک کرنے والے. کوئی لوگ سمجھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور ہمارے تمام اعمال کی خبر رکھ رہے ہیں. اگر یہ کسی کا عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے سارے کاموں کی خبر رکھ رہے ہیں, یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے, یہ صفت اللہ کے لیے خاص ہے, یہ صفت ہم جناب محمد رسول اللہ کو بھی نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد, یا المدد غوث اعظم دستگیر, نعوذ باللہ. آپ کو ایک اہم نقطہ دیتا ہوں. عربی زبان میں یا جو لگایا جاتا ہے وہ یا حاضر کے لیے لگایا جاتا ہے, جو سامنے ہوتا ہے آپ کے. جیسے کہ اگر کسی کا نام عبد الغفار ہے, میں یا عبد الغفار کہہ سکتا ہوں. کسی کا نام عدنان ہے, یا عدنان کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ سن رہا ہے, کیونکہ وہ سامنے ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے اے وہ شخص سنو, ارے بھائی ادھر آؤ. جو سامنے ہوتا ہے اس کے لیے یا لگایا جاتا ہے. اور یہ یا علی مدد کا عقیدہ ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ رافضیوں کی دین ہے میرے سنی بھائیوں, یہ رافضیوں کی دین ہے, ہمارے اندر ڈالی گئی ہے. یا علی مدد کہنا شرک ہے, شرک. یا علی مدد کا مطلب ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہے, وہ میرے سارے کاموں سے باخبر ہے. جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو وہ میری مدد کے لیے آ جاتے ہیں, نعوذ باللہ. آپ کے ہر وقت میں مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں, یاد رکھیے. جس کسی کو بھی رب ذوالجلال مشکلوں میں ڈال دے اسے اس سے کوئی نجات دینے والا نہیں, اور جس کسی کو بھی رب ذوالجلال نجات دے دے اس کو کوئی مشکلوں میں نہیں ڈال سکتا. یہ توحید ہے, توحید. یہ توحید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. پڑھتے ہیں نا 5 وقتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بار بار پڑھتے ہیں لیکن ان کا معنی معلوم نہیں. توحید بیان کی گئی ہے 4 آیتوں کے اندر. دیکھیے کیسی توحید. پہلی آیت میں توحید ربوبیت بیان کی گئی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کی تعریفیں, ہر طرح کی تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے عالموں کا. توحید ربوبیت بیان کی گئی ہے. دوسرے 2 آیتوں کے اندر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ 2 آیتوں میں توحید اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں. اللہ کے اسم الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, نہایت رحم کرنے والا, بڑی مہربانی کرنے والا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. لوگ اتراتے ہیں یہ دنیا کے اندر انہیں لیڈرشپ ملتی ہے, انہیں صدارت ملتی ہے, انہیں بڑپن ملتا ہے کہ ہمیں اونچا عہدہ عطا کیا گیا. کب تک رہو گے سی ایم پی ایم ایم ایل اے لیڈر صدر مسجد کے؟ تمہاری زندگی تک نا, زندگی موت آنے کے بعد تمہارا عہدہ ختم ہو جائے گا نا. لیکن رب ذوالجلال کہتے ہیں وہ رب تو وہ رب ہے, یہ دنیا میں بھی اس کی بادشاہت ہے. جب یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی, جب قیامت آئے گی تو تب بھی اس کی بادشاہت رہے گی. یہ توحید اسماء و صفات
بیان کیے گئے ہیں سورہ فاتحہ کے 2 آیتوں کے اندر. 34 آیت میں توحید عبادت بیان کی گئی. اللہ اکبر. کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اقرار کروایا گیا ہے. اب تم جب اقرار کر چکے ہو کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے, وہ دنیا کا مالک نہیں, دنیا کا بادشاہ نہیں, بلکہ دنیا کے علاوہ دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے قیامت, اس دن کا بھی بادشاہ ہے. جب یہ تم 3-4 چیزوں کا اقرار کر چکے ہو تو اب اقرار کرو ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کروں گا. پڑھیے گا, اٹھائیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہی ہے, ہی بھی نہیں. ہی کا مطلب صرف ہوتا ہے, بھی مطلب کبھی کبھی یا علی مدد بھی کہوں گا, کبھی کبھی یا غوث اعظم دستگیر بھی کہوں گا, کبھی کبھی کسی اور سے مدد لوں گا. بھی کا مطلب ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ عقیدہ جو سورہ فاتحہ میں آپ کو مجھ کو سکھایا گیا ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے. وہ البصیر ہے. وہ کیسا بصیر ہے؟ وہ کیسا دیکھنے والا ہے؟ آنکھیں میری آپ کی بھی ہے نا, آپ کو مجھ کو بھی دکھائی دے رہا ہے نا. وہ رب ذوالجلال آپ اور مجھ جیسا دیکھنے والا نہیں ہے, صحابہ جیسا دیکھنے والا نہیں ہے, جناب محمد رسول اللہ جیسا دیکھنے والا نہیں ہے. وہ رب ذوالجلال تو ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالے اندھیری راتوں کے اندر, کالے سے کالے سمندر کے تہوں کے اندر جو جانور چلتے پھرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ایک عقیدہ واضح کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, یہ بڑا خطرناک عقیدہ ہے. ناظر کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ دیکھنے والا. ماشاءاللہ صحیح عقیدہ ہے, ہر جگہ ناظر ہے اللہ. کوئی چیز اللہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. تم تنہائی میں کرتے ہو, اللہ کی نظر وہاں پر موجود ہے. تم لوگوں سے چھپا کر کرتے ہو, اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتے. تم لوگوں کے تمہارے دلوں کے اندر جو وسوسے خیالات آتے ہیں, اللہ کی نظر تمہارے دلوں کے بھیدوں کے اندر بھی ہے. حاضر کا عقیدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. نعوذ باللہ, تم اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے کہنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے ایسا کہہ سکتے ہیں. اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہے, لیکن اللہ خود ہر جگہ حاضر نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی جو الرحمن علی العرش استوى کی آیت کے مطابق عرش کے اوپر مستوی ہے, وہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. یہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی. گستاخی کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک انسان ہے, کچھ ایک معاملہ ہو گیا کوئی دوسری جگہ پر, میں ہوں کاروان کی سرزمین پر, چار مینار کے علاقے میں کچھ واقعہ ہو گیا. اب وہاں کا علم مجھے یہاں پر ہونا تو کسی کی مدد ہونا ضروری ہے. کوئی کال کر کر کہنا ہاں بھائی ایسا ہوا ہے, یا پھر میں خود جا کر دیکھنا. جا کر دیکھنا بندے کی صفت ہے, بغیر آئے کے سارا علم رکھنا اللہ کی صفت ہے. تم اگر یہ کہتے ہو اللہ آ کر دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کو آ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ وہاں سے سب کچھ جانتا ہے. اللہ اگر ہر جگہ حاضر ہے موجود ہے تم کہہ رہے ہو تو اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہو. تم اللہ کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اگر اللہ کی شان میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی. وہ اللہ الصمد ہے, وہ بے نیاز ہے سب چیزوں سے, آپ سے, میرے سے, یہ دنیا سے, یہ ساری کائناتوں سے وہ بے نیاز ہے. وہ سب کو سلاتا ہے, وہ کبھی نہیں سوتا. وہ سب کو کھلاتا ہے, وہ کبھی نہیں کھاتا. وہ سب کو دیتا ہے لیکن کسی سے کچھ نہیں لیتا. وہ آیت بھی یاد کیجئے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں اگر یہ کائناتوں کی ساری مخلوقات مل کر, یہ چرند پرند, یہ جانور, یہ انسان, یہ
जलाल की शान में ज़र्री बराबर कमी नहीं हो सकती। और यही सारी मखलूक़ात अगर वो रब्बे जुल जलाल की इबादतों में मसरूफ़ हो जाए तो ये इबादतें अल्लाह की शान में ज़र्री बराबर बढ़ोतरी भी नहीं कर सकती। ज़रूरत नहीं है आपकी मेरी अल्लाह तबारक व तआला को। याद रखिए, अल्लाह हाजिर नाजिर किस तरीके से है, अपनी ज़ात से मौजूद नहीं है अल्लाह इस ज़मीन पर। तुम्हें अल्लाह का ज़ात का कोई तसव्वुर भी है कि अल्लाह की ज़ात कितनी आला, कितनी आरफा, कितनी ऊंची है? वो आयतुल कुर्सी की तफसीर कभी खोलकर पढ़ लीजिएगा। मेरी और आपकी एक छोटे गोले की औसात और बिकात क्या है? कुछ नहीं है, छोटा गोला। रब्बे जुल जलाल की ज़ात ये दुनिया में नहीं आ सकती। रब्बे जुल जलाल को आने की ज़रूरत नहीं है, वो आए बगैर ये सारे चीज़ों का इल्म रखता है। ये तौहीद है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों। ये तौहीद का दर्स हमारे घरों में सुबह शाम होता रहना चाहिए। हमारे बच्चों को सिखाइए, बताइए, रब्बे जुल जलाल का तारुफ सुबह शाम दीजिए। डराना है तो कोई बुड्ढे से मत डराइए, कोई छाँव से अंधेरे से मत डराइए। तकवा पैदा कीजिए अपने औलादों के दिलों में, रब का तकवा पैदा कीजिए, रब का खौफ और डर पैदा कीजिए अपने औलादों के दिल में। बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करोगे तो रब्बे जुल जलाल हमें देख रहा है। बेटा ऐसा करोगे तो अल्लाह हमें सजा देंगे। बेटा अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह हमें इनाम देंगे। आज अजीब मामला है, हमारा बच्चा गानों पर नाचता है तो हमें खुशी होती है, छोटा बच्चा नाच रहा है। हमारा बच्चा बड़ों को अरे तुरे से कहता है, बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे के मुंह से। हमारा बच्चा गाली देता है, बड़ी अजीब लग रही है बच्चे के मुंह से गाली, लोग हंसते हैं। हमारा बच्चा गाने गुनगुनाता है, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा गाना गा रहा है। नाऊज़ बिल्लाह, तुमने क्या तालीम दी अपने औलादों को? ये तौहीद की तालीम की जरूरत है, याद रखिएगा। ये तौहीद की तालीम अपने बच्चों को दीजिए, अपने घर में हर एक फर्द को दीजिए। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। आज के खुतबे का मेरा मकसद ही यही था कि आप लोगों को मैं तौहीद जानते हो तो भी फिर एक दफा आपको समझाऊं और ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं कि दिनों रात के अंदर हमारे घर में तौहीद के तज़किरे होते रहने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को तौहीद खालिस पर हमेशा हमेशा के लिए गामजन फरमा दे। हम तमाम मुसलमानों को तौहीद खालिस तेरी ही इबादत करने वाला हमें बना दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो कोई भी बीमार है उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो कोई भी कर्ज की मुश्किल में मुब्तला है उनके लिए आसान रास्ते मुहैया फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम में से जो कोई भी परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम तमाम को जब तक जिंदा रख तौहीद खालिस यानी दीन इस्लाम पर जिंदा रख मौला। और जब हमारी मौत आए तो इलाहुल आलमीन हमारी ज़बान पर तौहीद का कलमा जारी व सारी फरमा दे मौला। इलाहुल आलमीन, जब हम ख़बर में चले जाएं तौहीद का सवाल हो तो रब्बे जुल जलाल हमारी ज़बान